بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ علیہ السلام نبوت و سلطنت کے جامع پیغمبر تھے۔ خوف خدا، تقوی، عاجزی و انکساری اور عبادت و ریاضت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کو اس ویڈیو اور اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور سنیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ درج ذیل 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 65، 66، 251، سورہ مائدہ آیت 78 تا 81، سورہ اعراف آیت 163 سے 166، سورہ انبیاء آیت 78 سے 80، سورہ سبا آیت 10 سے 11، سورہ صاد آیت 17 سے 26۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف، نام و نسب۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد اور نسب نامہ یہ ہے: داؤد بن عیسیٰ بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ابینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ آواز کی خوبصورتی اور تلاوت زبور۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ امام ارزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان چلی جاتی تھی۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تمحید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے اس سے ایک قول کے مطابق مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جانے والی 3 عادت وہی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: اے داؤد علیہ السلام، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی: یا رب عز و جل، میں گناہگاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد فرمایا: اے داؤد، گناہگاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب
لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، مجھ سے اور میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر اس شخص سے بھی محبت رکھتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں تجھے کیسے تیرے بندوں کا محبوب بنا دوں؟ ارشاد فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کرو تو وہ میرا ذکر اچھے الفاظ سے ہی کریں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو عثمان الجاعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا۔ عرض کی، خالص تیری رضا کے لیے جنازہ کے ساتھ چلنے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔ عرض کی، اے اللہ، خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی، تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز زندگی ہے کہ دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس میں گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو۔ دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے اور ثنا بھی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عظیم عبادت کا بھی خاص شغف رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی مانگی ہوئی 4 دعائیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اے اللہ، تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، عرش کے اوپر تیری ہی سلطنت و بادشاہی ہے، تو نے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز پر اپنی خشیت لازم کر دی ہے، تو تیری مخلوق میں قدر و منزلت کے اعتبار سے وہی زیادہ تیرے قریب ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ اس بندے کے پاس کچھ علم نہیں جو تجھ سے ڈرتا نہیں، اور اس میں کوئی دانائی نہیں جو تیرے حکم کا پابند نہیں۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 بار یہ دعا کرتے، اے اللہ، اس دن میں تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ، تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل کی ہے مجھے بھی اس میں حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام میں بھی اسی طرح دعا کرتے اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں رکھا۔ نمبر 3، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مال سے جو مجھ پر فتنہ ہو، اور اس اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور اس بد خلق عورت سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برے پڑوسی سے جس کی آنکھیں میرے معاملات کو دیکھیں اور اس کے کان میری باتیں تو سنے، لیکن اگر وہ کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دبا دے اور برائی دیکھے تو اسے لوگوں پر ظاہر کر دے۔ نمبر 4، اے اللہ، مجھے ایسا محتاج نہ بنانا کہ تجھے بھول جاؤں، اور ایسا مالدار بھی نہ بنانا کہ تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ محتاجی اور مالداری دونوں اللہ عز و جل سے دوری اور گناہوں میں پڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسروں کی تعلیم کے لیے اور عاجزی کے طور پر یہ دعا مانگی۔ غربت و امیری کی ایسی کیفیت سے بچنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر بھلا دینے والے فقر کا، یا سرکشی میں ڈال دینے والی مالداری کا، یا بے عقل کر دینے والے بڑھاپے کا، یا مزاج و حواس کو بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا اچانک آنے والی موت
قیامت کا یا دجال کا، پس وہ پوشیدہ شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، حالانکہ قیامت تو نہایت سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے، لہٰذا ان امور کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے متعلق ایک واقعہ بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو الجلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے منادی کو الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ لوگ یہ گمان کرتے ہوئے گھروں سے نکلے کہ آج وعظ و نصیحت اور دعا کا دن ہوگا۔ جب جمع ہونے کی جگہ بھر گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ دعا فرما کر آپ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بعد میں آنے والوں نے پہلوں سے مل کر واپسی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دعا کر کے واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں آنے والوں نے کہا سبحان اللہ، ہمیں تو امید تھی کہ آج کا دن عبادت، دعا اور وعظ و نصیحت کا خاص دن ہوگا، اور انہوں نے صرف ایک دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو پیغام پہنچا دو کہ وہ آپ کی اس دعا کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی اہم ترین دعا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام درست کر دیتا ہوں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال و طیب چیزیں کھاتے پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ثابت اور عبد الوہاب بن ابی حفص اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی وقت افطار آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا تو فرمایا تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی ہماری بکری کا ہے۔ ارشاد فرمایا بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ عرض کی یا نبی اللہ آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک اعمال کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دودھ سے متعلق سوال جواب فرمانا یا تو حلال و حرام کا خیال کرنے میں کسی موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوگا، اور یا پھر کسی ایسے خارجی قرینے اور سبب کی وجہ سے ہوگا کہ جس کی خاطر ایسا سوال کیا جا سکے، ورنہ متعلقاً لوگوں سے ایسی باتوں میں پوچھتے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلا مہمان کو یہ اجازت نہیں کہ عام نیک مسلمان کے گھر جائے تو اس سے سوال کرے کہ جو کھانا تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو یہ کہاں سے کمایا وغیرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن درکر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لقمان تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کی اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و فکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت میں واپس لوٹتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص خلیفہ اور نبوت جیسے عظیم ترین منصب پر سرفراز تھے۔ آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بخشے ہوئے اور یقینی و قطعی طور پر نہ صرف جنتی بلکہ اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ان تمام اعزازات کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف ہے تو ہم گناہ گار مسلمانوں کو کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ عاجزی و انکساری آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایک خاص حصہ تھی۔ حضرت ابو سلیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل کے مفلوق الحال لوگوں کا حلقہ دیکھتے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے مسکین مسکینوں کے درمیان ہے۔ یاد رہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے جو مسکین کا لفظ استعمال فرمایا اس سے مراد وہ مسکینی نہیں جو فقر و محتاجی کی ایک قسم ہے، بلکہ اس سے دل کا مسکین یا عاجزی والا بندہ مراد ہے۔ نیز اس طرح ارشاد فرمانے میں در حقیقت امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ فقراء کی فضیلت پہچان کر ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ انہیں بھی مسکینوں کی برکتیں نصیب ہوں۔ قرآن پاک میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ عبادت پر بہت قوت والے اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہماری
نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ذل ایدی سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، ان میں سے 13 انعامات یہ ہیں۔ 1 سے 3 اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ 4 سے 6 آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے، حکمت سے نوازا اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ نمبر 7 زمین میں آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ نمبر 8 آپ علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، یوں ہی پرندوں کو بھی آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ 10 سے 13 اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب فضل بنایا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کیا اور زرہیں بنانا سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ وَأَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَعَلَنَّا الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، چونکہ جالوت بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوفن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے
شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلے اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق قائم کرنا ہے، نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچے کہ یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس کی طرف نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے داؤد کیسا شخص ہے۔ وہ شخص ان کی تعریف کرتا، اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب و عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکے اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو ذرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے ذرہ بنانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی، اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ قرآن کریم میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والے کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے بنیازی بھی حاصل ہوگی۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوائیوں کے ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی۔ شیاطین نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئی، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، تہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نمبر 2، 1 تہائی ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ
منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور 1/3 وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے مارنے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے مارنے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے، نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہٰذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بعینہ فرض نہ رہا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کے متعلق کہا کہ وہ حیلہ کرنے والے لوگ حقیقتاً بندر نہ بنے تھے بلکہ ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ یہ تعویل غلط ہے کہ ان کی عادتیں تو پہلے ہی بندروں والی تھیں، حرص، گھٹیا پن وغیرہ جس پر انہیں حقیقی بندر بنا دیا گیا، نئے سرے سے بھی عادتیں بندر والی ہی رہی تو فرق کیا ہوا؟ نیز قرآن کے ظاہر الفاظ کا سیدھا سیدھا مطلب حقیقی اصلی بندر ہی ہے، خواہ مخواہ غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر قرآن کے معنی نہ بدلے جائیں۔ تفسیر قرآن کا بنیادی اصول ہے کہ الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ بہت قوی عارضہ اس سے معنی نہ ہو، اور یہاں ایسا کوئی عارضہ نہیں۔ درس شہر ایلا والوں کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے سود کو نفع کا نام، بے پردگی کو آزادی کا نام، موسیقی کو روح کی غذا کا نام، ڈانس کو آرٹ کا نام، شراب کو کوئی دوسرا نام دے کر حلال کہتے اور فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہیلوں کے مرتکب بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے حیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔
یاد رہے کہ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ اوپر چند مثالیں ذکر کی ہیں، جبکہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ البتہ مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی کے لیے بغیر از خود حیلہ نہ کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ایسی عورت کو پیغام دے دیا جسے ایک مسلمان پہلے سے پیغام نکاح دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے رشتہ دار دوسرے کی طرف اتفاق کرنے والے کب تھے، لہٰذا آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانہ میں ایسا کرنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا دیتا اور عدت کے بعد نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ دو افراد، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ دونوں جو کہ دیوار کود کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ فطری اور طبعی تھی، کیونکہ کسی شخص کا عادت کے برخلاف بے وقت اور پہرا توڑ کر اس طرح آنا عام طور پر بری نیت سے ہی ہوتا ہے، اور جو خوف اور گھبراہٹ طبعی ہو وہ نبوت کے منافی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کی، لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات پر مجھ پر زور ڈالا ہے۔ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں صدر الافاضل محبتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ایک مسئلہ کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلہ کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلہ کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ معترضانہ زبان سے نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ و مستقیانہ و مستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ درس: دیوار کود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کے خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ بے شک تیری دمبی کو اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا اور دمبی ایک کنایا
تھا، جس سے مراد عورت تھی کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرایا میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن پاک میں ہے وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کہ بہت سے وہ کام جو دوسرے لوگوں کے لیے تو درست ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہوتے، اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے، اور یہ حضرات بھی بارگاہ خداوندی میں عاجزی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے اور یہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کیے گئے عجز و انکسار کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبانیں طعن دراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے، کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کر لے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس کے لیے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنایہ سے کام لینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنی شایان شان ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی، پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال اس کی زندگی میں بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ فرمایا وہ آپ اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت کا پھل کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ السلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے واقعے وفات سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے، جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ آپ کے لوٹنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اسے کس نے اندر آنے دیا، حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تب تو تم ملک الموت ہو، اللہ عز و جل کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ
دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھانے لگے کہ پرندوں نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، کثیر احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کرتے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیرے محبوبوں کی محبت اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان و مال، گھر بار اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ ایک صحابی کی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز سے تشبیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قرات سنی، پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے رات تمہاری قرات سنی، بلا شبہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کر پڑھتا۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہی کھاتے تھے۔